اسلام کی ایک بیٹی جو آج کی دلہن ہے اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ شادی. اتنی سادگی کے ساتھ شادی کچھ عجیب نہیں لگا؟ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہ رنگدار خوشبو کو دیکھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن آپ نے نکاح فرما لیا. 10 منٹ میں جو ہے وہ نکاح ہوا، سب نے مبارکباد دی، مٹھائی کھائی اور اللہ اللہ خیر صلاح. آپ کے نکاح میں علماء کرام تھے، آپ کے اساتذہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، لیکن والدین نہیں تھے. اللہ کو ایسے ہی راضی تھا، میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں. ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا نکاح مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، مسلم معاشرے میں آپ آئے روز شادیوں کے فنکشن دیکھتے ہوں گے. کئی دن شادیوں کے فنکشن چلتے ہیں، مائیوں ہیں، تیل مہندیاں ہوتی ہیں، نکاح ہے، بارات ہے، نہ جانے کیا کیا، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد دولہا اور دلہن کئی دن تک مصروف دعوتوں پہ، ہدیے تحائف، پارٹیز. لیکن آج اسلام کی ایک بیٹی، ایک جو آج کی دلہن ہے، اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کنیز فاطمہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ جی بھائی. آج کیا ہوا ہے؟ شادی. آج آپ کی شادی ہوئی ہے، یعنی نکاح ہوا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ماشاءاللہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی ہیں، آپ کی شادی ہو گئی الحمدللہ. چونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے. کب اسلام قبول کیا تھا آپ نے؟ میں نے 23 اگست کو. 30 اگست کو اسلام قبول کیا تھا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا اسلام لانا قبول فرمائے. اور 30 اگست کے بعد آج آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شادی ہو گئی. تو اتنی سادگی کے ساتھ شادی کچھ عجیب نہیں لگا؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. امی ابو بھی نہیں تھے آپ کی شادی پہ، تو بہن بھائی بھی نہیں تھے. ہم تو جانتے ہیں، ہم جب عیسائی ہوتے تھے تو آپ کا میرا ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کے ساتھ ہی ہے. تو وہ تو تیل مہندیاں بھی ہوتی تھیں، مائیوں بھی ہوتی تھیں، فنکشن ہوتے تھے لمبے چوڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. اور پھر کئی دن تک جو ہے وہ شادی کا فنکشن چلتا تھا. لیکن یہ 10 منٹ میں جو ہے وہ نکاح ہوا، سب نے مبارکباد دی، مٹھائی کھائی اور اللہ اللہ خیر صلاح. تو یعنی آپ کو لگا نا کہ یہ بہت زیادہ ہی کوئی سمپلسٹی کے ساتھ فنکشن ہو گیا؟ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے. میں اس پہ بہت خوش ہوں. الحمدللہ. اصل میں شادیاں تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہوا کرتی تھی. آپ کو ایک میں اگر بتاؤں کہ اسلام میں کتنی سمپلسٹی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے. واپسی میں اب آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. نبی علیہ السلام نے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا کہ جو جس کے پاس ہے وہ لے آؤ. اور جب دسترخوان پہ لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے. اس دوران نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا. اب آپ تصور کیجئے کہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ شہید بھی ہوئے، اس میں زخمی بھی تھے، کتنا نقصان بھی ہوا. لیکن بتایا کہ یہ کوئی اتنی ایسی کوئی یعنی عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، یا آپ کو چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، یا آپ کو سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ لمبے چوڑے فنکشن کرنے. بتایا کہ بھی یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور ان کے کپڑوں پہ ایک خوشبو تھی جو رنگ دار خوشبو تھی. تو آپ علیہ السلام نے وہ رنگ دار خوشبو کو دیکھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن آپ نے نکاح فرما لیا. تو کہا کہ جی اللہ کے رسول. تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی. یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ بالکل ایک ایسی خوبصورت اور سادہ سنت ہے، اہمیت کے اعتبار سے اس کی بہت فضیلت ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہیں. الحمدللہ. اس حوالے سے آپ ہم سب میں سے نمبر لے گی کہ آپ نے نہایت سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا نکاح ہوا. بلکہ اس نکاح میں آپ کے اساتذہ بھی تھے، وہ علماء کرام موجود تھے کہ جن کی موجودگی لوگ جو ہے وہ اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے نکاح میں موجود تھے الحمدللہ. کنیز فاطمہ، آپ کے نکاح میں علماء کرام تھے، آپ کے اساتذہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، لیکن والدین نہیں تھے. جی. تو ان کی کمی محسوس کی آپ نے؟ جی، ان کی کمی محسوس ہوئی ہے. بہن بھائی تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور لیکن
اللہ کو ایسے ہی راضی تھا، میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ کیا ہوا اگر میرے ماں باپ یا بہن بھائی اس میں شامل نہیں تھے، میرے مسلمان بہن بھائی اور اللہ کے فرشتے تو شامل تھے نا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو واقعی اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہوں میں، اپنے نکاحوں میں ایسی ہی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو خواہ مخواہ کا بوجھ ہم اپنے سروں پہ اٹھاتے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما سکے۔ ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا نکاح مبارک فرمائے، اور آپ کی جو نئی زندگی کا آغاز ہے بہت خوبصورت ہو، خوشیوں والا ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، دراصل واقعہ یہ ہے کہ ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اسلام کی، ایمان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع میسر آتے ہیں، اور اس پہ جب اپنے بہن بھائی، عزیز و اقربا نہیں ہوتے، تو یہ اسلام کی اور ایمان کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت اسلام عطا کی ہے، اللہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔